میرا نفلی روزہ تھا، میں ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھ سکتا ہوں، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میں کیا کرتا، مجھے خبر نہ تھی۔ لیکن آج ہمارے حالات یہ ہیں، بھائی بھائی کا دل دکھا رہا ہے، بیٹی ماں باپ کے دل دکھا رہی ہے، بھائی بہن کا دل دکھا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دل دکھا رہا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق کے دلوں کو دکھانا بند کر دو، کیونکہ اگر کسی کا دل تمہاری وجہ سے دکھ گیا اور اس نے تمہارے اور ہمارے پروردگار سے شکایت کر دی تو کیا کرو گے؟ یاد رکھو، اللہ رب العزت کے بندے کا دل جب دکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دکھا ہوئے دل سے اگر عرض کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہے، ان کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا لاپتہ ہے، وہ مل نہیں رہا ہے، آپ دعا کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے، میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مل جائے، میں بڑے بے قرار ہوں، اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ اے اللہ کے ولی، میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ اللہ کے ولی نے اسے دلاسا دیا اور کہا، اے خاتون، اللہ رب العزت یقیناً تمہاری دعاؤں کو ضرور سنے گا، یقیناً اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اس کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں جاتا، اس کی بارگاہ میں کسی بات کی کمی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا ضرور واپس آ جائے گا اللہ نے چاہا۔ اب یہ عورت چلی گئی، جانے کے بعد دوسرے دن پھر حاضر ہوتی ہے اور اپنے ساتھ حلوہ لے کر آئی، عرض کرتی ہے، اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، میں نے یہ منت مانگی تھی، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر اس اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو گئی، میرا بیٹا واپس آ گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے حلوہ بنا کر لاؤں گی اور آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ اللہ کے نیک بندے، آپ کے لیے میں حلوہ بنا کر لائی۔ یہ عورت دور دراز گاؤں سے آئی تھی، پیدل چل کر آئی تھی، صبح سے دوپہر تک کا سفر طے کیا، اب پھر یہ دوپہر سے شام تک کا سفر کرے گی تو اپنے گھر پہنچے گی، اتنی دور سے یہ عورت واپس آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی تھوڑی دیر خاموش رہے، آنکھیں بند کی، کچھ دیر سوچتے رہے اور سوچنے کے بعد کہا، لاؤ بیوی حلوہ لاؤ، میں کھا لیتا ہوں۔ اللہ کے ولی نے حلوہ کھا لیا۔ اس کے بعد یہ عورت خوشی خوشی واپس چلی گئی، اس کا بیٹا مل گیا تھا، اس نے منت مانگی تھی، بیٹا مل جائے گا، حلوہ بنا کر لاؤں گی، بیٹا مل گیا، حلوہ بنا کر لائی۔ اللہ کے ولی خاموش رہے اور کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد حلوہ تناول فرما لیا، حلوہ کھا لیا۔ جب وہ عورت خوشی خوشی واپس چلی گئی، آپ کے مریدین نے، آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے، آپ کے خادموں نے کہا، حضور کیا بات ہے، آپ کا تو نفلی روزہ تھا، آپ تو آج روزے سے تھے اور آپ نے حلوہ کھا لیا، کیا وجہ تھی، کیا آپ بھول گئے؟ اللہ کے ولی نے کہا، نہیں میں بھولا نہیں، مجھے یاد تھا کہ میرا نفلی روزہ ہے، کہ حضور پھر آپ نے حلوہ کیوں کھا لیا؟ کہا کہ میں نے جو تھوڑی دیر کا وقفہ کیا، جو میں کچھ دیر خاموش رہا، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے قرآن کے اوراق پر نظر ڈالی، کوئی آیت ایسی نہ ملی کہ کسی کے دل توڑنے کا مداوا مل جائے، کسی کے دل توڑنے کا جو ہے جزیہ ہو، کسی کے دل توڑنے کا بدلہ ہو، کوئی کفارہ مجھے نہ ملا۔ حدیثیں دیکھی، مجھے کوئی دل توڑنے کا کفارہ نظر نہیں آیا۔ آخر جب میں نے نفلی روزے کے تعلق سے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ نفلی روزہ اگر توڑ لیا جائے تو اس کی ایک قضا ہے، لیکن کسی کا دل اگر توڑا جائے اس کی قضا کیا ہے یہ مجھے معلوم نہ تھا، تو اس لیے وہ اس عورت کا دل توڑنا میں نے گوارا نہیں سمجھا، اپنا روزہ توڑ دینا گوارا سمجھا۔ میرا نفلی روزہ تھا، میں ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھ سکتا ہوں، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میں کیا کرتا، مجھے خبر نہ تھی۔
میرے پیارو یہ دلوں کا معاملہ ہے، یہ دلوں کا مقام ہے. کسی اللہ کے بندے کا دل توڑنے کی کوشش نہ کرو. اگر جائز مراد ہے تو قبول کر لو. میرے پیارو نفلی عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کسی کے دل کو رکھ لینا. اگر جائز معاملات ہیں تو یقین جانو کسی کے دل کو توڑنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. دلوں کو جوڑنے کی بات کرو، دلوں کو تسلی دینے کی بات کرو، دلوں کو خوشی پہنچانے کی بات کرو، دلوں کو خوش رکھنے کی بات کرو. میرے پیارو دلوں کو توڑنے کی بات نہ کرو. جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے مقامات کو بلند فرما دیا کرتا ہے اور اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. میرے پیارو آج ہمارے حالات دیکھیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں. لیکن آج ہمارے حالات یہ ہیں، بھائی بھائی کا دل دکھا رہا ہے. چھوٹی سی دولت کے چکر میں بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے. ماں بیٹے کا نہیں، بیٹا ماں کا دل دکھا رہا ہے، بیٹی ماں باپ کے دل دکھا رہی ہے، بہن بھائی کا دل دکھا رہی ہے، بھائی بہن کا دل دکھا رہا ہے. اولاد ماں باپ کو پریشان کر رہی ہے. دوست سے مطلب اگر ہے تو تعلق رکھ رہا ہے، مطلب ذرا سا لالچ میں آ جائے، ذرا سے لالچ میں دوست کا دل دکھا دیتا ہے، پڑوسی کا دل دکھا رہا ہے. میرے پیارو یاد رکھو عبادتیں اس وقت کام نہیں آئیں گی اگر تم نے کسی کا دل دکھا دیا. کیونکہ حشر کا جب میدان ہوگا، حساب و کتاب کا میدان ہوگا، تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ آج معافی، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا تو آج معافی مانگیے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آج معافی مانگے، ورنہ حشر میں ہمارا حال یہ ہوگا کہ جس کا ہم نے دل دکھایا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. وہاں معافی کے دروازے، توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. جو ہماری نیکیاں ہیں وہ اس کو دے دی جائیں گی، اس کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے. میرے پیارو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک تو ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ان میں ہمیں یہ خبر نہیں کہ کون سی نیکی قبول ہو بھی رہی ہے نہیں بھی ہو رہی، اور ہم لوگوں کے دل دکھانے سے باز نہیں آ رہے، دل کو تکلیفیں دینے سے باز نہیں آ رہے. کتنی آسانی سے ہم لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں. میرے پیارو اللہ کی مخلوق کے دل دکھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ انجام بہت برا ہو سکتا ہے، بوال بہت برا ہو سکتا ہے. اگر کسی کی آہ نکل گئی اور عرش اعظم سے جا کے ٹکرا گئی تو یاد رکھو اللہ کے غضب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے خیال رکھو، اپنوں کا خیال رکھو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو، اپنے دوستوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھو. یاد رکھو کسی کا دل نہ دکھنے پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی آتے ہیں، انگور پیش کرتے ہیں، پورا گچھا پیش کرتے ہیں، انگور کا پورا گچھا پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کھاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، دوسرا انگور کھاتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، تیسرا انگور کھاتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ انگور کے دانہ کھاتے چلے جاتے ہیں، مسکراتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورے انگور ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. باقی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقت امی و ابی، ہماری جانیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہ دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں کسی نے کوئی تحفہ پیش کیا ہو اور آپ نے ہمیں چھوڑ کر کھا لیا. آج کیا بات تھی کہ آپ سارے انگور کھا گئے، کسی کو نہ دیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلا انگور کھایا تو مجھے کڑوا لگا، میں مسکرا دیا، دوسرا کھایا مجھے کڑوا لگا، میں مسکرا دیا، یہاں تک کہ میں ایک ایک کر کے انگور کھاتا گیا اور جو ہے مسکراتا گیا، وہ شخص خوش ہوتا گیا. اگر میں تم لوگوں میں سے کسی کو انگور دیتا، خدا نخواستہ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ انگور کڑوے ہیں، یا میں یہ کہتا انگور کڑوے ہیں، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے معاملات کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. ہم نبی کی امت ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم اپنے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم دلوں کے معاملات میں کتنے محتاط ہیں؟ یاد رکھو اگر ہم نے کسی کا دل توڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑا.